علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے محمد و آلہ. 1442 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 7ویں مجلس میں شریک ہیں. 12 صادقین کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے، اور ہم اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ قرآن نے 12 کے بارے میں کیا کہا اور حدیث نے 12 کے بارے میں کیا کہا. پروردگار عالم نے جہاں پر ہدایت کے سلسلے کی بات کی ہے تو وہاں خود بصراحت سورہ انبیاء میں اور سورہ قصص میں 2 قسم کے اماموں کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. آج بہت تیزی سے اور بہت زیادہ مجھے کچھ باتیں کرنا، اس لیے چاہتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیتے جائیں گے تاکہ میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم میں کچھ ایسے امام ہم نے قرار دیے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہمارے امر سے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امر ان تک پہنچا ہے کہ ہدایت کرو. سلامت رہو. یعنی ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہدایت کرو، یعنی اب تیسرا رخ یہ آ گیا، یعنی ہم نے انہیں امام بنایا ہے. ہم نے انہیں امام بنایا. یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ کچھ امام وہ ہیں جو اللہ بناتا.
سورہ انبیاء وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انہی میں سے کچھ ایسے امام ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے امر سے ہدایت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر سورہ قصص میں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور انہی میں سے کچھ ایسے امام بنے ہوئے ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی امام دو قسم کے، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ اب انسان کو عقل دی ہی اس لیے گئی ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہو کم از کم یہ تو پہچانو کہ امام جنت کون ہے، امام جہنم کون ہے۔ یہ عقل اس لیے استعمال کرو، یہ عقل اس لیے استعمال کرو تاکہ جنتوں کی طرف جا سکو، اس لیے کہ آئے بھی تو جنت ہی سے ہو۔ نہیں، جملہ محفوظ نہیں کیا۔ ارے باپ جہاں سے آتا ہے تو بیٹا بھی تو وہیں سے آئے گا۔ تو انسانوں کا باپ آدم جنت سے آیا ہے زمین پر، تو جانا بھی تمہیں جنت ہی میں ہے۔ لیکن اب جب دنیا میں آ گئے تو جنتوں کا راستہ بھٹک گئے، اس لیے کہ شیطان آ گیا، عقل پر غالب آ گیا، اس نے بات جو ہے وہ مخلوط کر دی، راستہ مخلوط کر دیا۔ اب انسان کی عقل ایک دو راہے پہ کھڑی ہے کہ یہ جنت ہے یا یہ جنت ہے، یہ جنت ہے یا یہ جنت ہے، یہ امام جنت ہے یا یہ امام جنت ہے۔ تو اب کہا کہ اس لیے ہم نے تمہاری عقل کو سیقل کیا ہے امامت کے دعووں سے کہ ہم نے دو قسم کے امام رکھے ہیں، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ تمہارے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، جو خود کہہ دے کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں وہی امام جنت ہے۔ تو دو قسم کے امام، ایک وہ کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے، جب اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا امر اس پر اترتا ہے۔ خدا کے لیے جملہ محفوظ کریں، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا امر ان پر اتر رہا ہے۔ تو اب تلاش کرو وہ اولی الامر کون ہے؟ جی سلامت رہے، تلاش کرو کہ وہ اولی الامر کون ہیں جن پر اللہ کا امر اتر رہا ہے اور وہ اللہ کے امر سے ہدایت کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کدھر کدھر یہ گوشے پھیلے ہوئے ہیں، میں ایک مقام پر آپ کو دو قسم کے امام دکھا دیتا ہوں، اور اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ فوراً آپ وہاں پہنچ جائیں گے، پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی مقام پر دو قسم کے امام، ایک امام جنت، ایک امام جہنم۔ امام جنت وہ کہ جو اللہ کی طرف سے بنے، امام جہنم وہ کہ جو خود بن جائے۔ اب سنو، پہلا لفظ کہوں گا سمجھ جاؤ گے۔ ایک امام جنت موسیٰ اور اس کے سامنے فرعون، سمجھے آپ؟ موسیٰ اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے، اور فرعون خود ساختہ خدا۔ موسیٰ وہ کہ جو جنت کی طرف لے جائیں اللہ کے امر سے، اور فرعون وہ جو پوری قوم کو جہنم کی طرف لے جائے۔ فرعون نے کبھی اعلان نہیں کیا تھا کہ مجھے مانو تو میں تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا۔ ہر انسان جو قائد بنتا ہے، سربراہ بنتا ہے، رہبر بنتا ہے، امام بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے، وہ یہ کہہ کے نہیں بنتا کہ میرے پیچھے آؤ میں تمہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ نہیں، اس کا دعویٰ ہی یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ میں راہ راست پر لے جاؤں گا۔ اب انسان تلاش کرے کہ کون صراط مستقیم والا ہے اور کون صراط شیطان والا ہے۔ تو اب دونوں چل رہے تھے، موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ، فرعون کی قوم فرعون کے ساتھ۔ بھائی یہی سے سمجھ لیں تو مجھے اتنی دیر نہیں لگے گی، مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ بھائی ایک منظر ہے کہ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ ہے اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی قوم کے پیچھے ہے تاکہ انہیں گرفتار کرے، ہے نا؟ پورا منظر نامہ یاد ہے۔ اور جناب موسیٰ کی قوم آگے آگے ہے اور فرعون کی قوم پیچھے پیچھے ہے۔ امام موسیٰ ہیں حق والے اور فرعون ہے جہنم والا۔ امام حق کے ساتھ جو قوم ہے وہ حق پر ہے، پہلے بتاؤ ہاں یا نہیں؟ اور وہ جو فرعون ہے جو امام جہنم ہے اس کے ساتھ جتنی قوم ہے وہ باطل پر ہے۔ یعنی طے ہوگا کہ امام کون ہے۔ اللہ اکبر بھائی، اسی لیے کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر کسی کو فیصلے کے لیے نہیں بلائیں گے، ہم امام کو بلا لیں گے۔ امام جنت والا ہوگا تو قوم جنت والی ہوگی۔ توجہ فرما رہے نا، میرے ساتھ ہے سب کے سب۔ چلا اب منظر نامہ یہ ہے
کہ موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام اور وہ امام بن کے آگے ہیں، قوم ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور فرعون اپنی قوم کا امام بن کے پیچھے اور اس کی قوم ساتھ ساتھ ہے۔ آگے پہنچے، سامنے دریا آ گیا، نیلگوں دریا، ایک ناپیدا کنار دریا، چاروں طرف کچھ اور نہیں سوائے دریا کے، اور پیچھے فرعون اور اس کی قوم، اور وہ اسلحے سے لیس کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہمیں قتل کر دیں۔ جناب موسیٰ کی قوم نے پلٹ کے جناب موسیٰ سے کہا، موسیٰ، قرآن کی آیتیں، موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائیں تو موت، پیچھے جائیں تو موت۔ اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ قوم کا ہر فرد امام پر ویسے ہی یقین رکھے جیسے سلمان و ابو ذر رکھتے تھے۔ شک نہیں آنا ہے، امام پر شک نہیں آنا ہے، اور نہ امام پر اعتراض کرنا ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے ہو کہ امام اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے تو جو اللہ کے امر والا امام ہدایت کرے اس پر من و عن عمل ویسے ہی کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے۔ موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آگے جائیں تو موت، پیچھے جائیں تو موت۔ اب مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اب چونکہ اللہ کے امر سے ہدایت کر رہے تھے جناب موسیٰ، تو اللہ نے موسیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا، نجات کا انتظام دے کے موسیٰ کو بھیجا تھا، اور نجات کا انتظام تھا۔ موسیٰ صاحب معجزہ بنا کر بھیجے گئے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا امر۔ امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنی مرضی سے اپنے امر سے امام بناتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ سمجھے اس بات کو؟ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اسے معجزات دے کر بھیجتا ہے، اختیار دے کر بھیجتا ہے، اقتدار دے کر بھیجتا ہے، تصرف دے کر بھیجتا ہے۔ تو جناب موسیٰ کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا، جناب موسیٰ کے پاس معجزات تھے، وہ خود ان کے اپنے نہیں تھے، اللہ کے دیے ہوئے تھے۔ یہی ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ ان 14 کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اب جناب موسیٰ کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ جناب موسیٰ نے اللہ کے امر سے ہدایت کی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، تو اس لیے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، دریا پہ عصا مارو، راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ جناب موسیٰ آگے، موسیٰ کی قوم پیچھے۔ سوال ایک یہ ہے، اور ذہین آدمی ہو، ذہین مجمع ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کے سب جتنے لوگ بیٹھے ذہین ہیں، میرا پہلا سوال کا پہلا لفظ آپ سمجھتے ہی سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ آگے، جناب موسیٰ کی قوم پیچھے، اور یہ جناب موسیٰ کی جو قوم ہے یہ سب کے سب جناب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے، تبھی تو ساتھ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب موسیٰ کی قوم میں سب کے سب سچے تھے؟ ارے آپ سمجھے نہیں، سامری بھی تو انہی میں سے تھا، منافق تھا نا، ساتھ تھا، لیکن چونکہ موسیٰ کے ساتھ تھا تو امام نجات یافتہ ہوا تو قوم بھی نجات یافتہ ہو گئی۔ کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ موسیٰ پوری قوم کو بچا لے گئے، اس لیے کہ امام جنت ہے، اور ساتھ میں اگر قوم کے پاس کچھ کمی ہے یا کچھ زیادتی ہے تو امام کی وجہ سے قوم بچ جائے، ایسا تو امام ہو۔ جناب موسیٰ کے ساتھ سب کے سب نیک نہیں تھے، کچھ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ۔ ابھی اسی پر آ جاؤں تو پورا وقت اسی پہ صرف ہو جائے، پورا وقت اسی پہ صرف ہو جائے، لیکن آپ ذہن میں رکھا کریں یہ گوشے میں پچھلی تمام عشروں میں کہیں نہ کہیں عرض کر چکا ہوں کہ جناب موسیٰ کی قوم کیسی تھی، اور اس تمام تر تفصیلات کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے جملے کو آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ سب کے سب اچھے نہیں تھے، سب کے سب مکمل نیک نہیں تھے، سب کے سب مکمل سچے نہیں تھے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، کبھی کبھی چوری بھی کر لیتے ہوں گے۔ سامری نے تو آگے بتا ہی دیا کہ اس نے بچڑا بنا لیا، اور وہ بھی ساتھ تھا جناب موسیٰ کے، لیکن چونکہ موسیٰ نجات یافتہ تھے تو سامری بھی ساتھ ساتھ پار کر گیا، اور فرعون اس کی قوم میں کچھ سچے بھی تو ہوں گے، سمجھ گئے ہو تو بتایا کرو نا۔ فرعون کی قوم میں کچھ سچے بھی تو ہوں گے، کچھ نیک بھی تو ہوں گے، لیکن وہ ڈوب گئے، اس لیے کہ امام ڈوب گیا۔ جب امام ڈوبتا ہے قوم ڈوب جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب دو قسم کے امام اللہ نے قرار دیے ہیں، جیسے کہ انبیاء ہیں کہ انبیاء اللہ کی طرف سے اقرار لے کر آتے ہیں، خبر لے کر آتے ہیں، اور جب نبی آیا تو نبی آتا ہی نبی ہے، نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ اور ایک نبی نے تو آ کے اعلان کر دیا
کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. جناب موسیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی کہا کہ مجھے اللہ نے نبی پیدا کیا، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے. ابھی ابھی آئے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی آغوش میں، اور آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں. پہلا اعلان کر دیا، اور آتے ہی کہا کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے. تو عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں آتے ہی نبی ہوں، اور یہ عیسیٰ جس مصطفیٰ کی وجہ سے ہوں وہ 40 برس کا نبی بنے. تو نبوت بھی اللہ کی طرف سے، نبوت بھی اللہ کی طرف سے. نبی آتا ہی نبی ہے، اس لیے کہ نبی امام ہوتا ہے. امام یعنی رہبر، قائد، سربراہ، آگے آگے لیڈ کرنے والا. امام اس کو کہتے ہیں کہ آگے آگے رہے. تو نبی بھی امام ہوتا ہے یعنی آگے آگے رہتا ہے، قوم پیچھے رہتی ہے. تو اب مشہور مقولہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ النبی جو نبی جن لو کان صبیا، نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب بچہ ہو، جب جھولے میں ہو. الامام اماما لو کان غلاما، اور امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب گھٹنیوں چل رہا ہو. جب بچپن میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے، اس وقت امام ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ 40 برس کے بعد پھر اسے ہدایت نصیب ہو تو لوگ کہہ سکیں 40 برس آپ ہماری ہی طرح تو رہے. خدا کے لیے سمجھے تو الامام اماما لو کان غلاما، امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب بچہ ہو، جب گھٹنیوں چل رہا ہو، جب بچپنے کی منزل پر ہو، اس وقت بھی امام. تو جیسے نبی بولنے کی صلاحیت رکھے ویسے ہی وہ امام کے جو رہبر قرار دیا گیا ہے وہ بھی بولنے کی صلاحیت رکھے، اور وہی اوصاف، وہی معجزات، وہی اختیارات، وہی اقتدار کہ جو نبی لے کر آئے اللہ کی طرف سے. اللہ کے تقسیم میں کوئی تقصیر نہیں ہے. کاش کہ یہ جملہ سمجھ لیا جاتا. اللہ کے ہاں معجزات، اختیار اور اقتدار کی تقسیم میں کوئی تقصیر نہیں ہے. ہاں تقصیر صرف اس وقت ہوتی ہے کہ قوم کے مزاج کے مطابق اللہ معجزات عطا کرتا ہے. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، یہاں پہ آپ کو لانا نہیں ہے. تو اللہ جب دیتا ہے تو اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کے مطابق دیتا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ مانگے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم گزرے، آغا مرشی نجفی، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں اکثر باتیں بھی لکھی. انہوں نے اپنے بیٹے کے بعض اوقات یہ وصیت بھی کی کہ جب بھی دعا مانگنا تو اس انداز سے مانگنا کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ. پروردگار مجھے وہ عطا کر جس کا تو اہل ہے، وہ نہیں جس کا میں اہل ہوں. تو اللہ اپنی اہلیت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. تو الامام اماما لو کان غلاما، امام امام ہوتا ہے کہ جب بچہ بھی ہو. تو جب بچہ ہو کہ امام ہے تو ہر دور میں امام ہے، ہر دور میں امام ہے. راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا اور اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں گیا، اور میں اس لیے گیا کہ میرے چھٹے امام کیا 7ویں امام کی ولادت ہوئی، اور ابھی میرا 7واں امام جھولے میں تھا. میرے ساتھ ہیں یا چلے گئے کہیں؟ سب ہے نا بیٹھے ہوئے؟ امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، 7ویں منزل ہے اور کل 2 منزلیں میرے پاس رہ گئی، اور اس میں مجھے 12 کا تذکرہ سمیٹنا ہے. اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، اور میں مختصر سی گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے. کہ جھولے میں کاظم ہے. کاظم کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو اپنے غصے پہ قابو پائے، اس کے سامنے کوئی اس کی حکم عدولی کرے اور اسے غصہ نہ آئے. پوچھو نا جناب کاظم سے، پوچھو یہ کظم سیکھا کہاں سے کہ حق چھن جائے پھر بھی نہ بولو. بھائی فضائل پڑھ رہا ہوں. یہ کظم غیظ کہاں سے سیکھا کہ سامنے غصے والی چیز ہو، جلال والی چیز ہو اور جلال نہ آئے، جلال کو جمال میں بدل دیا جائے. کہاں سے سیکھا؟ کہا جہاں سے آئے ہیں وہاں سے سیکھا. فرعون، شداد، نمرود تینوں اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ بنے، اللہ کو غصہ نہیں آیا. توجہ ہے؟ یہ کظم غیظ جس مدرسے سے آئے ہیں وہاں سے سیکھ کر آئے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے امر سے ہادی بنایا، اپنے امر سے امام بنایا ہے.
झूले में लेटा मेरा 7वां इमाम। मेरे यहाँ के हर मकतब के हर रावी ने लिखी है रिवायत, इसलिए अपने घर की रिवायत घर में पढ़ रहा हूं। अब दलाइल पहले दे चुका हूं और मुसलसल मेरी पहली दूसरी तकरीर में सारे हवाले हैं उलमाए अहले सुन्नत के, जिन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि 12 इमाम यही है। पहली दूसरी तकरीर मेरी सुननी जाए और मेरी हर तकरीर एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब उससे तकरीर आगे बढ़ रही है। 7वें इमाम झूले में लेटे, अभी अभी विलादत हुई है, मुबारकबाद देने के लिए आ गए। मैंने इमाम सादिक को सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया और कहा जाओ फला बिन फला अपने आने वाले इमाम को सलाम करो। भाई ऐसे सुनेंगे तो तकरीर कैसे आगे बढ़ेगी? आखिरी आदमी तक चाहता हूं मेरा साथ देते रहना। कहा कि जाओ अपने आने वाले इमाम को सलाम करो। झूले में मेरे इमाम काजिम तशरीफ फरमा थे, छोटे से थे और मैं आगे बढ़ा, मैंने सलाम किया और मुझे मेरे आने वाले काजिम इमाम ने जवाब सलाम दिया। और मेरे यहाँ 2 दिन पहले एक बच्ची की विलादत हुई थी, फौरन कहा कि जाओ बच्ची का नाम बदलो, वो नाम अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। अल इमाम इमामन लौ कान गुलामन, इमाम इमाम होता है जिस वक्त बच्चा हो, झूले में भी हो, झूले में भी हो। तो ये तसलसल है 12 सादिकीन का कि जहां हर रावी ने लिखा कि पैगंबर ने कहा मेरे आगे सब के सब मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, बीच का भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। इसलिए कि मोहम्मदियत को आगे बढ़ना है, यानी सिदाकत को आगे बढ़ना है, सच्चाई को आगे बढ़ना है। और दुनिया का सबसे बड़ा सच है ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ा कोई सच नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सच उस वक्त तक कामिल ना हो जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना मिल जाए। हाय 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 हाय। और मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला सच उस वक्त तक कामिल ना हो चला मेरा 8वां इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कैसे दुरूद पढ़ना है, सुबह का वक्त है, मिल के बाबा से बोला दुरूद पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। चला मेरा 8वां इमाम, रसूल का 8वां वारिस, 8वां सादिक, मदीने से चला, जाना है खुरासान, जाना है तूस, बुलाया है बादशाह ने, बुलाया बादशाह ने। फर्क ये है 2 बादशाहों में, ये भी बादशाह वो भी बादशाह। रोक दिया जुमला मैंने। दरबार है खलीफा का, समझ जाना किस खलीफा का दरबार है, बनो अब्बास के खलीफा का दरबार है। और ऐसे में मेरे 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दरबार में मौजूद है और गुफ्तगू हो रही है। तो उसने जलाल के आलम में कहा मैंने ये सुना है कि आप पोशीदा तौर पर बैत ले रहे हैं। अब देखना ये है इमाम, और ये इमाम अब वारिस शजाअत अली है, उससे पहले वारिस शजाअत ज़हरा भी है। मैंने सुना है कि आप पोशीदा तौर पर बैत ले रहे हैं। इमाम ने एक बार जलाल के आलम में कहा मुझे खुले आम बैत लेने से कौन रोक सकता है जो मैं पोशीदा तौर पर बैत लो। जी आप सलामत रहे। कब खुले आम बैत लेने से कौन रोक सकता है जो मैं पोशीदा तौर पर बैत लूं। हम ऐसे बैत नहीं लिया करते। ये बताइए कि आपको किस बात पर जाम है? बादशाह मैं भी हूं, बादशाह आप भी हैं, का फर्क है। तू जिस्म का बादशाह है, मैं दिलों का बादशाह हूं। तू जिस्म का बादशाह है, मैं दिलों का बादशाह हूं। का किस बात पर आपको फख्र है? आप भी रसूल की औलाद, हम भी रसूल की औलाद। समझ गए ना बनो अब्बास? आप भी रसूल की औलाद, हम भी रसूल की औलाद। का फर्क है जब महशर में रसूल अल्लाह सामने आएंगे तो तू उन्हें चचा कह के और मैं उन्हें बाप कह के मुखातिब करूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं? कहा कि भाई बात यह है कि मैं अब सोच रहा है दिल में, गुलाम भी साथ थे। कहा कि अब जो हज का मौका आ रहा है तो मैं सबके सामने, पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने आपसे बड़े मुश्किल तरीन सवाल करूंगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वहीं पर हज के दौरान काबे के नजदीक आपको ज़िबा करवा दूंगा। तो अब गुलाम कहने लगा कि अमीर बात यह है कि गलत बात है, काबे के ज्वार में किसी का खून नहीं बहाया जाता, ऐसा ना करो। इमाम हंसने लगे, इमाम हंसने लगे। तो कहा क्यों हंस रहे हो? कहा इसलिए हंस रहा हूं कि ये सोच रहा हूं कि खलीफा ज्यादा अहम है उसका गुलाम। तवज्जो फरमा रहे? तो अब चला मेरा इमाम है अली रजा, बादशाह ने बुलाया,
وہاں سے جسم کے بادشاہ نے بلایا، یہاں سے روحوں کا بادشاہ چلا، جس کی آج تک روح پر حکومت ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے نا تمہارا بادشاہ علی رضا؟ آج تک دلوں پر حکومت، چلے وہاں سے، اور بسط شان سواری چلی، رسول کا 8واں وارث جا رہا ہے اور اماری پر سوار ہے۔ میں نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک محمد رسول اللہ شامل نہ ہو جائے، اور اب محمد رسول اللہ کی شرط کیا ہے یہ بتا رہا ہوں، سننا سب۔ چلے وہاں سے اور بسط شان اماری میں بیٹھ کر چلے، سفید ناقہ، سفید اماری، سفید پردہ پڑا ہوا، اور عرش اعظم کا باسی بیٹھا ہوا۔ ایسے سنو گے تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی؟ چلے پہنچے نیشاپور، سواری پہنچی، 24,000 راویان حدیث نے گھیر لیا، 24,000 راویان حدیث پہلے سے استقبال و احترام رضا کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ رسول کا وارث آ رہا ہے، رسول کا وارث آ رہا ہے۔ 24,000 راویان حدیث، امام کی سواری رکی، رکنے کے بعد آواز دی سب نے کہ یا فرزند رسول اللہ، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، ذرا جمال رسالت تو دکھائیے، جمال رسالت دکھائیے۔ ایک بار اماری کا پردہ ہٹا، امام نے چہرے سے تحت الحنک ہٹائی، اب جو روئے رسالت پر نظر پڑی، ہائے ہائے ہائے، بے اختیار سارے راویوں کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنسو بہنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حسن نظر آتا ہے تو عشق رونے لگتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم روتے کیوں ہیں، کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب حسن اپنے بام کمال پر ہوتا ہے تو عشق کی آنکھیں جھلک جاتی ہیں۔ 24,000 راویان حدیث، سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم۔ یہ جملہ بھی بڑا محفوظ کرنے والا تھا۔ 24,000 راویان حدیث، سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم، کا جمال امامت دکھائیے، روئے امامت کی زیارت کی، رونے لگ گئے۔ ہماری کا پردہ گر گیا، پھر آواز آئی، یبن رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے، کوئی حدیث۔ امام نے ایک بار پھر ہماری کا پردہ ہٹا اور پھر ارشاد فرمایا، اور جیسے ہی امام بولنے لگے قلم تیار ہو گئے کاغذ پہ چلنے کے لیے۔ 24,000 قلم کاغذ پر چل رہے تھے تو آواز آ رہی تھی، قلم کی کاغذ پہ چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ 24,000 قلم اور کاغذ، کہیں کسی نے ایک مانگا تھا نہیں ملا، آج بیٹے نے 24,000 منگوا لیے۔ آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، خامے کی آواز آ رہی ہے، کاغذ پر قلم چل رہا ہے کہ لکھو، میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے۔ ساتھ بولو، پھر پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ بولنا۔ میں نے سنا اپنے والد موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے والد زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے والد حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے سنا محمد سے، محمد سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل سے کہا اللہ نے۔ لاؤ کوئی روایت کا یہ سلسلہ تو لاؤ کہ جو براہ راست روایت کر رہا ہو اللہ سے۔ ختم کر دوں کیا تقریر؟ جو براہ راست اللہ سے روایت کر رہا ہو، بیچ میں کوئی راوی کا سلسلہ ایسا نہیں کہ جس پہ تحقیق کرنا پڑے کہ کبھی کافر تھا یا مسلمان تھا، کوئی راوی ایسا نہیں۔ میں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، ان سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل نے کہا اللہ، جبرائیل سے کہا اللہ نے۔ تو اب خدا کی قسم جا کے پڑھ لینا، ہر شیعہ سنی راوی نے لکھا اس چین کو، یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب، یعنی راویوں کا سونے کا سلسلہ، سونے میں تولنے والا سلسلہ، کہ جہاں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو زمینی ہو، کوئی راوی
بھی ایسا نہیں ہے جو زمینی ہو. تو اب سنو, ابھی میں نے روایت پڑھی نہیں ہے, لیکن اس گولڈن چین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو اس طریقے سے پڑھے گا نا امام کی پوری روایت یہاں سے اور اللہ تک, اور اس کے بعد پوری روایت کا یہ روایت, یہ گولڈن چین, یہ راویوں کا سلسلہ اس طرح الٹا پڑھنے سے اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا. پاگل جو ہے دیوانہ صحیح ہو جائے گا, صحیح دماغ ہو جائے گا, اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا. جن کے نام لوگوں کا ہذیان ختم کر دیں, تو جو ہے لکھا سب نے, سب جلدی جلدی لکھ رہے, امام چپ ہو گئے, سب نے لکھا, پورا سلسلہ روات لکھ لیا. زدنی بیانا یبنا رسول اللہ, اور بیان فرمائیے. کسرا اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. پھر قلم چلے کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا. سب نے لکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آواز بلند تر صلوات. جو ہے سب ہے میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد پر. لکھا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو اس قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے امان میں آ گیا. 24,000 قلم کاغذ پر چل رہے تھے, لکھ لیا. جب لکھ لیا تو اب کہا اور بیان فرمائیے. پھر ہماری کا پردہ اٹھا اور کہا سنو, اللہ نے مزید کہا وَبِشَّرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا, اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں, اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں علی رضا. شرائط ہے لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی. جیسے شہر علم میں داخل ہونے کی شرط ہے کہ دروازے سے جاؤ, شرائط ہے, شرائط. تو آپ چلے اور پہنچ رہے ہیں روس میں, بیچ میں سے ایک علاقے سے گزرے, وہاں رکنا تھا میرے مولا رضا کو. وہاں پر ایک شخص نے خواب دیکھا, اور وہ خواب میں اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے, اور مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ سب پہنچے تو میں بھی پہنچا. 12 صادقین وراثت رسول ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. اور پیغمبر نے کہا میرے سب کے سب مجھ جیسے, یاد ہے چیزیں. تو اب کہتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچا, نبی کی مسجد, وہاں نبی تشریف فرما ہے, شور ہو گیا, نبی آئے ہوئے ہیں, ہم بھی پہنچے, میں بھی پہنچا, سب کچھ نہ کچھ لے رہے تھے. میں آگے بڑھا, رسول کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا تھا جس میں کھجوریں تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے عطا فرمائیے. رسول اللہ نے ایک مٹھی طبق میں ڈالی اور میری جھولی میں ڈال دی. میرے پاس کھجوریں آئیں 17. شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی اس روایت کو لکھ رہے ہیں. میرے پاس جو کھجوریں آئیں میں نے گنی خواب میں 17 کھجوریں. میں نے اس سے یہ تعبیر نکالی کہ میری عمر 17 برس رہ گئی ہے. کب میری آنکھ کھل گئی, صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلا, شور ہو رہا تھا رسول کا 8واں بیٹا علی رضا آ رہا ہے. جی ہے سلامت رہیں, اس بستی سے گزرنے والا ہے اور فلاں مسجد میں قیام ہوگا. کہا کہ جس مسجد میں قیام ہوا میں اس مسجد میں گیا تو محراب میں ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے خواب میں نے رسول اللہ کو بیٹھا ہوا تھا. کہ ویسے ہی میں آگے بڑھا, اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مولا کے سامنے ویسے ہی کھجوروں کا طبق رکھا تھا جیسے رسول کے سامنے رکھا تھا. میں نے اسی طرح آگے ہاتھ بڑھا کر کہا فرزند رسول مجھے کچھ عطا ہو. اسی شان رسالت سے دست امامت طبق میں داخل ہوئے, ویسے ہی کھجور باہر نکالی, ویسے ہی میں نے جھولی پھیلائی, ویسے ہی جھولی میں کھجوریں ڈالی. اب جو میں نے گنی 17 کھجوریں. اب سننا, راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور بھی دے دیں. مسکرا کر کہا اگر رسول اللہ نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. تسلسل ہے نا, نظر آ رہا ہے تسلسل. 12 صادقین کا سلسلہ کہ جہاں کل کے کل محمد ہیں, سب کے سب محمد ہیں. تو اب دیکھو کہاں کہاں مصطفیت دکھائی دے رہی ہے.
मुस्तफवियत अगर नकाब में भी हो तो उसकी ज़ौ रुकती नहीं है। बड़ा जुमला मैंने कहा था, मुस्तफवियत अगर नकाब में भी हो तो ज़ौ नहीं रुकती, उसकी तजल्ली रुकती नहीं है। ये मजलिस हुसैन मुस्तफवियत की तजल्ली है। दो किस्म के इमाम, एक इमाम हक, एक इमाम बातिल, एक जन्नतों वाला, एक जहन्नम की तरफ बुलाने वाला। तो जन्नत के जितने इमाम होंगे सब इमामाने जन्नत, सब के सब जन्नत के रास्तों से वाकिफ, इसलिए कि जन्नत की जागीर के मालिक। छोटे मोटे बाग छीन लिए कोई मसला नहीं, जन्नत का बाग कोई नहीं छीन सकता। ये मिल्कियत अल्लाह की तरफ से लिख दी गई है, ये पावर ऑफ अटर्नी, ये हसन और हुसैन के नाम लिख दी और अल्लाह ने अपने हाथों से। भाई जब अल्लाह अपने हाथ से आदम बना सकता है तो क्या दस्तखत नहीं कर सकता? अल्लाह अल्लाह कादिर मुतलक है, वो किसी की समझ में आता ही नहीं है और आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इसीलिए उसने कहा कि इनको समझो तो बस तुम ये इत्मीनान कर लेना, मुझे समझ लिया। अगर ये समझ में आ जाएं, अभी तक तो 1400 बरस से कोशिश हो रही है कि मुस्तफा का मीम समझ में आ जाए, अभी तो मोहम्मद का मीम समझ में नहीं आया, तो अल्लाह का अलिफ क्या समझ में आएगा, और अली का ऐन क्या समझ में आएगा, और हसन का हे क्या समझ में आएगा? समझ रहे हैं अपनी बात? अभी तो हुरूफ की गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई है। तो चले और देखिए अजीब गरीब बात कि जहां इमाम ने खुद इशारा किया है, वाकई मुझे याद आया तो आपके हवाले करता हूं, थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, आपके पास भी यकीनन होना चाहिए। तो अब चले और कुछ हर दौर में देखिए जो खुम्स है वो सादात का हमेशा से हक रहा है और ये अल्लाह ने कुरान में लिख दिया है। और सदका सादात पर से हराम, ज़कात सादात पर से हराम, और सादात के लिए उम्मत के लिए रखा गया इन्हें खुम्स देना है, खुम्स देना है, सादात को खुम्स दिया जाए। तो अब कुछ लोग थे कि जो अम्वाल जमा करते थे और इमाम तक खुम्स पहुंचाते थे। जाहिर सी बात है दीन मुकम्मल करना या कोई साजिश नहीं थी, यहाँ अपने दीन अरकान दीन को मुकम्मल करना था और अल्लाह के सामने सुरखुरू होना था कि हमने अपने फराइज अदा किए। कन्फ्यूजन तारीख में ये मौरखों ने लिख दी कि जो खुम्स जमा होता था, जो सदक़ात और खैरात जमा होते थे, वो अपने मकसद के लिए या अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, कोई तहरीक नहीं। लोग अगर अपने फराइज दीनी अदा कर रहे हैं तो जन्नत तक पहुंचने के लिए कि कल हमारी पकड़ ना हो जाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो लोगों ने अपने कुछ अम्वाल, कुछ नज़्वरात, कुछ खुम्स और कुछ तहाइफ, कुछ सवालात हवाले किए नुमाइंदा इमाम के, और उस नुमाइंदा इमाम ने दो लोगों को बुलाया, कहा कि फला रास्ते से होते हुए जाना और पहुंच जाना और मदीने जाना और वहां हमारे साथ इमाम तक ये तमाम नज़्वरात, ये हदाया, ये खुम्स, ये तमाम चीजें, ये सवालात से कुछ पहुंचा देना। सवारी का उन्होंने घोड़ा लिया, चले। वो कहते हैं कि हम पहुंचे, पहुंचने से पहले जिस मकाम पर पहुंचे वहां हमारा ज़ादे राह खत्म हो गया और मदीना चंद मंजिलों के फासले पर था। हमने कहा चलो यहाँ आराम कर लेते हैं और देखते हैं कि कुछ ज़ादे राह मिलता है, उसके बाद रोज़े रसूल की ज़ियारत कर लेंगे। देखते वो रुक गए एक मकाम पर, कहते थोड़ी देर के बाद गर्द उड़ती हुई महसूस हुई, जैसे कोई घोड़े पे बैठा हुआ आ रहा है। जैसी गर्द छटी हम बेख्तियार कपकपा पे खड़े हो गए, इसलिए कि हमारे इमाम मुझे काजिम आम कदमों पे झुके, 10 बोसी की, कदम बोसी की, और इमाम को वो हदाया और नज़्वरात उनके सामने पेश कर दिए। और हमारी आस्तीन में कुछ ऐसे सवालात थे जो लिखे हुए थे कि अभी हम इमाम को पेश करते। इमाम ने कहा अपने पास रखो, इनके जवाबात मैं तुम्हें दे रहा हूं। कोई है क्या इनके जवाबात, इन सवालात के जवाबात इन कागजात में लिखे हुए हैं? का मौला ज़ादे राह खत्म हो चुका है और चाहते हैं रोज़े रसूल की ज़ियारत भी हो जाए। इन रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, रसूल का लहू है सादिकों की रगों में। तवज्जो फरमाई। तो आलिम ने कहा, इस निस्बत से इमाम ने कहा जिसने मुझे देखा उसने रसूल को देखा, जिसने मुझे देखा
اس نے رسول کو دیکھا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا. دیکھیے علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو محفوظ کیا ہے. چونکہ آپ خاموش ہوئے تو میں صرف 1 منٹ لوں گا اور متصل ہو جاؤں گا اپنی گفتگو سے. جب پیغمبر معراج سے واپس آئے اور جو کچھ دیکھا پیغمبر نے بیان فرمایا کہ زمین سے آسمان، آسمان سے خلا، فضا، سب کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، قاب قوسین تک پہنچ گیا. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، جہنم، فرشتے، ملائکہ، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، سب کچھ دیکھتا ہوا واپس آ گیا. تو شرح مشکات وہاں سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ پیغمبر نے کہا ہوئی، اس لیے کہ وہ میزبان تھا، میں مہمان، اور جب مہمان کو بلایا جاتا ہے میزبان چھپتا نہیں. کہا یا رسول اللہ جب ملاقات ہوئی تو یہ بتائیے کیا اسے دیکھا؟ کہا دیکھا. کہا بتائیے یہ بھی بتا دیجئے، جب دیکھ لیا تو اب یہ بتا دیجئے وہ کیسا ہے. تو اب پیغمبر نے کہا بس تم یہ سمجھ لو کہ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا. اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ کبھی نظر نہیں آتا. یہ قضیہ بھی علی نے حل کیا. علی سے ثعلب یمانی نے پوچھا تھا یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا علی ایسے رب کا سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھتا نہ ہو. لیکن اب علی نے جملہ مکمل کیا، کہا سنا یہ تمہاری جاگتی ہوئی ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. دل میں معرفت کی آنکھ سے وہ دیکھا جاتا ہے، معرفت کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. اللہ کبھی دکھائی نہیں دے گا، لیکن چونکہ بندے یہ چاہتے ہیں کہ پوچھیں کہ اللہ کیسا ہے، تو مصطفیٰ نے کہا ابھی تم مجھے سمجھ لو، اللہ کی ایک اول مخلوق کو سمجھ لو، یہ بڑی بات ہے. کہا اللہ. تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اتصال رکھا جائے ذکر محمد و آل محمد کو ذکر خدا سے. ہمارے ہاں کوئی نصیریت کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے ہاں نصیریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ خامخائی کے الزامات ہم پر تھوپے نہ جائیں. نصیری کافر ہے، ان کا اس مذہب تشیع سے کوئی واسطہ نہیں. جیسے بہت سے فرقے گزرے کہ ایک واقفیہ فرقہ تھا کہ جو امام موسیٰ کاظم کے بعد کسی کو امام نہیں مانتا تھا، وہ واقفیہ تھے، ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. قادیانیوں کا مسلمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب کوئی زبردستی تھوپ دے، توجہ ہے. تو یہ جو مکتب امامیہ ہے یہ مکتب توحید ہے. اس جملے کو سلوگن بنائے آج، مکتب امامت مکتب توحید ہے. ان 12 نے توحید کسی سے پڑھ کے نہیں بتائی، انہوں نے رسول سے پوچھا اللہ کون، رسول کو اللہ نے بتایا میں کون. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو یہ مکتب امامت مکتب توحید ہے. علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر سمجھایا ہے اللہ کیا ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت معجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود. علی جھوم جھوم کر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے. کون ہے جو اس کی حدوں کو چھو لے؟ علی نے کہا یہ کالا کالا کہنے والے اسے کیا سمجھ پائیں گے. علی نے کہا وہ اللہ وقت میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اسے عدد میں قید نہیں کیا جا سکتا، نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کب تک ہے، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے. اجل ممدود، نہ اس کی آغاز کا کچھ پتا، نہ اس کی انتہا کا کچھ پتا، نہ اس کی گہرائی کا، نہ اس کی وسعتوں کا، نہ اس کی حدود کا. وہ لامحدود ہے. یہ پرواز کرتے ہوئے تمہارے پر شل ہو جائیں گے، اس کی بلندی کو نہیں پا سکتے. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر توحید کا خطبہ دے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب علی نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، نابیناؤں کو بینائی دی، تو فوراً سجدے میں سر رکھ کر کہا اپنے کو نہیں اسے بنوانے آئے ہیں، اس کے بنائے ہوئے امام ہیں. یہدون بامرنا کی منزل پر اس نے کہا ہے تو امر خدا سے ہدایت کر رہے. تو آج تک امر خدا سے ہدایت ہو رہی ہے، اور آج یہ مجلسیں ہدایت کی منزل پر.
یہ مجلس عطا کا فرش یہ ہدایت کی منزل پر ہے، اس لیے کہ ہادی پردے غیب میں ہے اور وہ جو چاہے ہدایت کا انتظام نافذ کرتے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر فخر کروں. اہل سنت بھی مجالس عزا برپا کر رہے ہیں، شہادت نامے وہاں بھی پڑھے جاتے ہیں. جہاں حسین کا تذکرہ ہو جائے سمجھ لو حق کی بات ہو رہی ہے. عزیزو اگر کربلا راستے سے اور بیچ میں سے ہٹا دی تم نے تو پھر پہچان مشکل ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کربلا ایک واحد پہچان اب بچی ہے حق و باطل کی، اور حسین نے اس پہچان پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اب جو حسین والا ہے وہ حق والا ہے. اس لیے کہ حسین کا باپ رسول نے کہہ دیا وہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ. حق اس کے ساتھ. پوچھا حسین نے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کون سا تمہیں لوٹ لیا ہے؟ میں نے تمہیں کون سا قتل کر دیا؟ میں نے کون سا تمہاری املاک پر قبضہ کیا ہے؟ کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ نے ہمیں قتل نہیں کیا. کہا پھر کیوں مارتے ہو؟ کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے، دشمنی علی کی وجہ سے، کہ آپ کے بابا نے ہمارے آبا و اجداد کا قتل کیا. تو علی نے اپنی مرضی سے نہیں، رسول کی مرضی سے تلوار چلائی تھی. اور آج اگر حسین کربلا میں آئے ہیں تو سر الشہادتین میں محدث دہلوی نے لکھ دیا کہ یہ حسین نہیں آئے، یہ رسول آ گئے. یہ رسول آ گئے. حسن مجتبیٰ کی شہادت رسول کی سری شہادت اور حسین کی شہادت رسول کی جہری شہادت. یہ محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھ دیا انہوں نے کہ دو شہادتوں کا راز کیا ہے. حسن مجتبیٰ حسین ابن علی دونوں رسول سے منیت کی منزل پر تھے. حسین بھی دوش پر، حسن مجتبیٰ بھی دوش پر. اور حسن کے صیغہ مبالغہ کو حسن کہا جائے، اتنا حسین کہ جس سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو. اور جب اسی حسن کی آغوش میں کوئی بیٹا آ جائے اور وہ بیٹا بھی جو قاسم حسن بن جائے، کہ جہاں سے حسن تقسیم ہو رہا ہو، تو سوچئے کہ قاسم ابن حسن کا حسن کیا ہوگا. آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے. دیکھیے یہ وقت ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں تو صرف اس وقت حسین کہو تو دل پر چوٹ لگتی ہے. اس صبح کا وقت ہے ہی ایسا کہ بس صرف کوئی ہائے حسین کہہ دے تو رونا آ جاتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ انسان ہونا چاہیے. اگر انسان ہو تو رو گے ضرور. میں جانوروں کی بات نہیں کرتا. اگر یہیں کہیں آواز میں پہنچ رہی کوئی جانور بیٹھا ہے اس سے بات نہیں ہو رہی، انسانوں سے بات ہو رہی ہے. کہ جب ایک لٹے ہوئے مسافر کا تذکرہ ہو اور ہائے نہ کہے، جب بات آ جائے ایک 13 برس کے بچے کی کہ جس کی ماں اس سے بڑی محبت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ 4 برس کا یتیم ہو چکا تھا. بچے کے سر سے سایہ اٹھ چکا تھا بابا کا، اور بچے نے تو اپنے 4 برس میں وہ منظر دیکھا ہے کہ خدا کسی بچے کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جس بچے نے اپنے باپ کا جنازہ اپنے گھر سے 2 مرتبہ اٹھتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ. بابا کا جنازہ 2 مرتبہ جس بچے نے اپنے گھر سے اٹھتا ہوا دیکھا ہو، سوچو وہ بچہ اپنے بچپنے ہی سے کتنا مظلوم ہے، کتنی مصیبتیں اس نے اٹھائی ہیں. کہ پہلی مرتبہ جب باپ کا جنازہ گھر سے گیا تو کفن سفید تھا، اب کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا. اور اب جب باپ کا جنازہ گھر میں واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا. اور بچے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب دیکھا اس نے کہ پھوپھی بھی جنازے سے تیر نکال رہی ہیں، چچا حسین بھی، چچا عباس بھی. تو بچے نے چاہا کہ خود بھی آگے بڑھے. تو جیسے ہی بچے کا ننھا سا ہاتھ ایک تیر پر پہنچا، حسین تڑپ کے آگے بڑھے اور قاسم کو سینے سے لگا لیا. بیٹے تیرا چچا زندہ ہے، تیرا چچا زندہ ہے. اجرکم اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے. کیا کیا اس بچے نے دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ 2 مرتبہ اٹھا ہے. اور پھر اس بچے نے تو باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے بھی تو دیکھے. بچے کو معلوم ہے جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. جب بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں بچہ یہ بھی جانتا ہے. تو قاسم بڑی محبت ہے ماں کو، جناب ام فروا کو قاسم سے بڑی محبت ہے. اور اتنا حسین ہے قاسم ابن حسن کہ مسلسل ہر روز کوئی نیا جوڑا پہنا کے دیکھتی ہیں. آج میرا بیٹا سرخ جوڑے میں کیسا لگے گا، آج میرا قاسم سبز جوڑے میں کیسا لگے گا، آج گلابی جوڑے میں کیسا لگے گا. کبھی گلابی امامہ، کبھی سبز امامہ، کبھی سفید امامہ، اور مسلسل دیکھ رہی ہیں. اور کبھی سیاہ امامہ باندھ دیتی کہ نظر نہ لگ جائے.
سادات کے گھرانے کا بچہ ہے، نظر نہ لگ جائے۔ اتنا حسین قاسم، ختم ہو گئی گفتگو، آ گیا قربانیوں کا دن۔ بس رونے کے لیے کافی ہے، قربانیوں کا دن آ گیا کہ جب قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور ایسے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے پہلے میری قربانی قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فرزند رسول میری قربانی پیش کر دیں۔ اب بار بار ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے میرے بچے کی لاش آ جائے، میرے بچے کی لاش پہلے آ جائے۔ قاسم آ کے بیٹھ گئے۔ اب ماں بار بار آقا کے پاس جاتا ہوں، آقا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا، یتیم بچہ، بیوہ حسن۔ ماں بیٹے بیٹھ گئے، رو رہے۔ اماں بڑی سخت مصیبت آ گئی، بار بار پوچھتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ہی لفظ مصیبت سنا، بی بی فروا کی آنکھیں کھل گئی، چہرے پر سرخی آ گئی۔ کہا بیٹے تم نے کیا کہا؟ مصیبت؟ قاسم ذرا جلدی قریب آؤ۔ قریب آ گئے، کہا ذرا اپنی آستین الٹو۔ آستین الٹی تو ایک تعویذ بتا ہوا تھا۔ کیسے کھول؟ اس لیے کہ جب تمہارے بابا حسن اس دنیا سے جا رہے تھے تحریر لکھ کر گئے تھے، اور مجھے یہ تاکید کی تھی کہ اس کو اس وقت کھولنا جب سخت مصیبت آ جائے، جب سخت مصیبت آ جائے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے۔ جب سخت مصیبت آ جائے اس وقت کھولنا۔ تعویذ کھولا، اس میں تحریر نکلی۔ بی بی فروا نے تحریر پڑھی، رونے لگی۔ کہا قاسم مسئلہ حل ہو گیا، چلو بیٹا میرے ساتھ چلو۔ آ گئی امام وقت کے خیمے میں۔ کہا قاسم امام کے سامنے تحریر پیش کرو۔ امام حسین نے تحریر کو دیکھا، بے اختیار چیخ مار کے روئے، یہ تو میرے بھیا حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ لکھا ہوا تھا اے حسین جب قربانیوں کا دن آ جائے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا، اسے روکنا نہیں۔ حسین نے کہا قاسم بڑی سفارش لے آئے، بڑی سفارش لے آئے، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اب مجھے بتاؤ کیا کوہرام ہوا ہوگا خیمہ گاہ حسینی میں کہ جب یادگار حسن مصطفیٰ جانے کے لیے تیار ہو گیا، حسین نے جیسے علی اکبر کو سجایا ویسے ہی قاسم کو پہلے سجا چکے تھے۔ نیا کرتا پہنا دیا، اور اس کے بعد جب سر پہ امامہ باندھا تو امامے کے 2 شملے ادھر ادھر لٹکا دیے، اور لٹکانے کے بعد کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا۔ زینب نے چیخ کر پوچھا بھیا یہ کرتے کا گریبان چاک کیوں کیا؟ حسین نے روتے ہوئے کہا زینب تمہیں پتہ ہے نا کہ چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، میں نے اس لیے بچے کے گریبان کو چاک کیا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والا یتیم ہے تو شاید کسی کو رحم آ جائے۔ شاید کسی کو رحم آ جائے۔ حسین کو اتنا خیال ہے فرزند حسن کا۔ سلام کیا قاسم نے، ایک ایک بی بی سے رخصت ہو گئے، پھوپھیوں سے رخصت ہوئے، ماں سے رخصت ہوئے۔ چچا نے خود زین پر بٹھایا، جاؤ قاسم جاؤ۔ چچاؤں کو جھک کر سلام کیا۔ حسن مصطفیٰ کی یادگار جنگ کی ہے قاسم نے، ارزت شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو تہہ تیغ کیا ہے۔ وہاں سے فوج میں غصے پہ غصہ بڑھا جا رہا تھا، ادھر سے قاسم حملے پہ حملہ کیے جا رہے تھے۔ آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ آخر 13 برس کا 3 دن کا بھوکا پیاسا یتیم حسن کب تک جنگ کرتا؟ ہیلے سے قاسم کو گھیرا گیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ قاسم زین سے زمین پر آ گئے۔ جب زین سے زمین پر آئے تو راوی کہتا ہے میں نے بہت سے شہیدوں کو گرتے ہوئے دیکھا، جو بھی گھوڑے سے گرتا وہ کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میں گر گیا۔ کوئی کہتا آقا میں گر گیا، کوئی کہتا مولا میں گر گیا، کوئی کہتا چچا میں گر گیا، کوئی کہتا بابا میں گر گیا۔ کہا یہ عجیب بچہ تھا، جب گرا تو کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ ادھر سے قاسم کی آواز آئی، آخری جملے اماں میں گر گیا۔ حسین کے کان میں جملے پہنچے، عباس کے کان میں جملے پہنچے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائیوں کو جلال آ گیا کہ حسن کا بیٹا زمین پر گرا ہے۔ ادھر سے عباس نے حملہ کیا، ادھر سے حسین نے حملہ کیا۔ ایک بار راوی کہتا ہے ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، آواز آ رہی تھی چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے۔ اب جو فوجوں کو بھگا کے حسین لاش قاسم پر پہنچے، دیکھا لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ حسین نے کہا قاسم مجھے معاف کرنا، تو بلاتا رہا، چچا نے آنے میں دیر۔